السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 92 سے لے کر کے 96 تک، یعنی 92، 93، 94، 95، 96 یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راہ پر لگا، یعنی جب وہ مشرق میں گیا جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، جب وہاں سے واپس آیا تو اسی مشرق کی جانب سے ایک جانب چل پڑا۔ کدھر چلا اس کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن مورخین نے قیاس لگا کر کے کہا ہے کہ وہ بالکل اتر کے بالکل انٹیریئر علاقے میں گیا، جو اتری علاقہ ہوتا ہے، پورب سے نکل کر کے اتر کے بالکل انٹیریئر علاقے میں گیا، جدھر چائنا وغیرہ پڑتا ہے یا اس طرح کے جو دوسرے جو ممالک ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو جب وہاں پر پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجد من حتی اذا بلغ بین السدین، چلتے چلتے وہ دو پہاڑوں کے بالکل درمیان میں، دو پہاڑ ہوتے ہیں اور اس کے بیچ جو گھاٹی ہوتی ہے، جو بیچ کا رستہ ہوتا ہے، سدین کہتے ہیں دو دیوار کی طرح سے، دو پہاڑ ہے، دونوں پہاڑ بالکل برابر ہے دیوار کی طرح سے اور بیچ میں رستہ ہے۔ وہاں تک جب وہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وجد من دونہما قوما، ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان، ان دونوں پہاڑ کے اوٹ کے درمیان بیچ کے رستے میں ایسی قوم سے اس کی ملاقات ہوئی لا یکادون یفقہون قولا، جو ان کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ چلتے چلتے، سفر کرتے کرتے، بیچ میں جو بھی ممالک ملے ان سے جو ہے ان کو زیر کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچا ذوالقرنین۔ جب وہاں پر پہنچا تو ایسی قوم کو دیکھا جس کو وہ بول رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور وہ بول رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں، دونوں کی زبانیں بالکل مختلف ہیں۔ اب بات چیت ہوتے ہوتے بات چیت نہیں سمجھ میں آ رہی تو کسی نہ کسی ذریعے سے ایک دوسرے سے بات ہوئی۔ ذوالقرنین اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے۔ مقتدر بادشاہ ہے، حسن سلوک بہت زبردست ہے، جس کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے ذوالقرنین سے ایک گزارش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا، قالوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، جب یہ چلا تو ایسے جگہ پر پہنچا کہ دو پہاڑوں کے درمیان درا، اور وہاں پر ایسی قوم کو پایا جو ان لوگوں کی جو لوگ ان کی بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، بات چیت کیسے بھی ہو گئی، ہو سکتا ہے بیچ میں ٹرانسلیٹر رہا ہو، ٹرانسلیٹر نے بات کو سمجھایا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اشاروں میں ہی کسی طرح سے ایک دوسرے کو بات سمجھایا ہو، کوئی نہ کوئی وجہ بنی اور دونوں کے درمیان بات ہوئی، یعنی اس قوم کے درمیان اور ذوالقرنین کے درمیان بات ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا، ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ دیکھیے ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے میں دو بڑی قوم ہے، یاجوج اور ماجوج، اور یہ دونوں زمین میں بڑا فساد پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر یاجوج اور ماجوج سے مراد بالکل انتہائی اتر کے علاقے میں وہ وحشی اقوام جو ایک زمانے میں انہی پہاڑ کے دو دروں سے ہوتے ہوئے ایشیا اور یورپ کے مہذب قوموں کے اوپر جا کر کے حملہ کرتے تھے وہ لوگ، اور حملہ کر کے وہاں کی پورے فصلوں کو، تمام جانور مویشی کو اور تمام چیزوں کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ سامعین کرام، یہ یاجوج و ماجوج کے تعلق سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ ان پہاڑ کے دروں سے نکل کر کے ترکوں پر حملہ آور ہوتا تھا، اور وہاں کے مویشی، وہاں کے جانور، وہاں کی تمام چیزوں کو تہس نہس اور برباد کر دیتا تھا، اور پھر یہ لوگ واپس بھاگ جاتے تھے۔ اور یہ آدم کی اولاد میں سے، یاجوج اور ماجوج کوئی الگ سے قوم نہیں ہے یا کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ آدم کی اولاد میں سے ہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت کو یہاں پر
پیش کیا ہے صحیح مسلم کتاب الرقاق اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم، آدم کہیں گے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے بالکل میں ریڈی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ آدم جنت اور جہنم کا حصہ نکالو۔ تو آدم پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ کتنا حصہ نکالوں؟ کہا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے نکالو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، حاملہ عورت اپنے حمل کو بالکل گرا دے گی، اتنا خطرناک اور ہولناک قیامت کا ماحول ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 2 امتیں تم لوگوں میں سے ایسی ہیں جن سے جس چیز سے بھی مقابلہ کیا جائے ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور وہ کون سی قومیں ہیں؟ یاجوج اور ماجوج۔ محترم سامعین اکرام، اس سے پتہ چلا کہ یاجوج اور ماجوج یہ انسانوں میں سے ہیں، اور مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ایک اولاد میں سے ایک ہے یافس، انہی کے اولاد میں سے یاجوج ماجوج ہے، جو ابھی بند ہے اسی دیوار کے پیچھے جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے استدعاء اور التجا کرتے ہوئے کہا کہ ان یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا، ایک کام کیجئے، ہم آپ کے لیے کچھ پیسے اکٹھا کرتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ بار بار آتا ہے، ہمارے علاقوں میں فساد برپا کرتا ہے، تباہی مچا دیتا ہے، ہم آپ کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیجئے۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے کچھ پیسہ چندہ کر کے اکٹھا کرتے ہیں، کیا آپ اس پیسے کو لے کر ہم لوگوں کے لیے ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار بنا سکتے ہیں، دیوار کھڑی کر سکتے ہیں؟ تو جب یہ بات ذوالقرنین کو کہی ان لوگوں نے، تو ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ دیکھو بھائی، تم لوگوں کا مال ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نوازا ہے، اللہ کی طرف سے بادشاہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز میرے پاس ہے، تم صرف مین پاور لے آؤ، یعنی آدمی، لیبر ہم کو ہونا چاہیے، اتنا آدمی ہونا چاہیے کہ جو ہم دیوار بنانا چاہتے ہیں دیوار آسانی سے بن جائے، خرچے کی تم کو چنتا نہیں کرنا ہے، البتہ جو سامان لگے گا اس کا جو ہے تم لوگ حساب کتاب لگا دو اور آدمی اکٹھا کر دو، تمہارے سامان اور تمہارے آدمی کے تھرو ہم پوری کی پوری دیوار تم کو بنا کر کے دے دیں گے، تم کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے کہا آتونی زبر الحدید، اب ایک کام کرو، لوہے کے بڑے بڑے شیٹس لے آؤ۔ زبر الحدید، زبر الحدید، حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، اور زبر جو ہے وہ زبرتن کی جمع ہے۔ زبرتن کا معنی مفسرین اور لغت کے جو عالم لوگ ہیں ان لوگوں نے کیا ہے کہ زبر کہتے ہیں لوہے کے شیٹ کو، جو ایک اینٹے کے سامان کا ہوتا ہے۔ کہا کہ اس طرح کی شیٹس کو تم لوگ مہیا کرو، لوہے کا شیٹ لایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اس نے کہا آتونی زبر الحدید، لوہا لاؤ، اور جب وہ لوہے کا شیٹ لایا گیا جو بالکل چوکور میں تھا، اینٹ کی شکل کا تھا، سب کو رکھا گیا، اور رکھ رکھ کر کے ذوالقرنین نے اتنا بڑا کر دیا کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں بالکل برابر سے ہو گیا، یعنی جو 2 پہاڑ کا جو دھرا ہے اور اس کے بیچ کا جو خلا ہے، دیوار اٹھایا تو دیوار اٹھاتے دونوں پہاڑ کے برابر کر دیا۔ جب دونوں پہاڑ کے برابر وہ دیوار ہو گئی تو ذوالقرنین نے پھر کہا کہ انفخوا، تم لوگ اس میں آگ لگاؤ۔ آگ کیسے لگائے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے لکڑی کا کوئلہ اور دوسرے کوئلے اور لکڑی اور اس طرح کی تمام چیزوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کر کے بہت بڑی آگ لگائی گئی، جس کی وجہ سے پورا کا پورا جو لوہے کا چدرا تھا وہ آگ کی وجہ سے بالکل تپ کر کے بالکل آگ کی طرح سے ہو گیا۔ جب وہ پورے آگ کی طرح سے ہو گیا تو پھر ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے کہا آتونی زبر الحدید، ایک کام کرو تم لوگ لوہے کا شیٹ لاؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ اس شیٹ کو رکھتے گئے اور وہ دونوں پہاڑ کے بیچ میں بالکل برابر میں آ گیا، تو کہا آگ لگاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، جب وہ شیٹ لوہے کا جو تھا آگ کی تپش سے تپ کر کے بالکل آگ کی طرح سے لوہا ہو گیا، تو کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب ایک کام کرو تم لوگ جو ہے تانبا لاؤ، اور تانبے کو پگھلا کر کے بالکل ریڈی رکھا ہوا تھا، تانبے کو اٹھایا گیا، تانبے کا پگھلا ہوا جو
جو لکوڈ ہے اس کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر کے پورے دیوار پر اس طرح سے ڈالا گیا کہ اس تپتے ہوئے لوہے کے ہر ایک گاہ میں جا کر کے وہ پگھلا ہوا تانبا جا کر کے بیٹھ گیا، اور ایسی دیوار بنی جس کے بارے میں آج کے ڈیٹ میں سوچ بھی نہیں سکتے. آج کے ڈیٹ میں ایسی دیوار کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. جتنے بھی گیپ تھے، جتنے بھی گہ تھے، تمام میں جا کر کے وہ پگھلا ہوا تانبا بیٹھ گیا، اور ایک ایسی مضبوط دیوار جو آج کے ڈیٹ میں معجزہ سے کم نہیں ہے، اس طرح کی دیوار کھڑی ہو گئی. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح کی دیوار اس زمانے میں بنائی جاتی تھی، کیونکہ احرام مصر اور اس دور کے جتنے بھی دیواروں کو اور کنسٹرکشن کے جتنے بھی آئیڈیاز اور طریقے کو آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو اس وقت اسی طرح کی دیوار بنائی جاتی تھی جس کا تصور آج کے ڈیٹ میں آج کا انسان کر بھی نہیں سکتا ہے. محترم سامعین کرام، یہاں تک واقعہ کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.